بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، آئی پیڈ گو 2 ایک شارٹ اینیمیٹڈ فلم ہے جسے ایک کینیڈین کمپیوٹر اینیمیشن کمپنی ہیلیوفینٹ نے سن 2012 میں جاری کیا تھا، جس میں بے شمار خفیہ سمبلز اور منصوبوں کی نشاندہی نہایت چالاکی سے کی گئی تھی۔ ان سمبلز کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے پہلے حصے میں بات کر چکے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم وہیں سے بات شروع کرنے والے ہیں جہاں ہم نے پہلی ویڈیو کا اختتام کیا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ امریکی پرچم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو امریکہ کی بربادی کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی ان قریب کچھ ایسے حالات بننے والے ہیں جو امریکہ کو سوویت یونین کی طرح حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ اس سین کے بعد امریکی ٹوئن ٹاورز کو دکھایا جاتا ہے جو ایک دھماکے کی وجہ سے زمین بوس ہو جاتے ہیں، جس کے فوراً بعد اگلے سین میں اسامہ بن لادن کی انٹری ہوتی ہے، جس کے پیچھے آسمان میں ایک خونی چاند کو بھی دکھایا جاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ چاند کے سمبل کو اسلام کے سمبل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ سب ان ٹوئن ٹاورز کے گرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، جس کو اصل میں سن 2001 میں پوری دنیا نے دیکھا تھا، جس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تھی اور اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب دکھانے کے لیے ہر حربہ آزمایا گیا تھا۔ اور اس ویڈیو میں بھی اسامہ بن لادن کے پیچھے خونی چاند دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کو یہ شیطانی لوگ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، اور ان کا اصل مقصد مسلمانوں کا خون بہا کر انہیں غلام بنانا ہے۔ اسامہ بن لادن کی جیکٹ پر امریکی خفیہ ادارے CIA کا لوگو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسامہ بن لادن انہی کا بنایا ایک مہرہ تھا، جس کا نام استعمال کر کے دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اگلے سین میں ایک جگہ پیٹرول کو پانی میں گرتے دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسٹیچو آف لبرٹی کے نیچے اسٹار آف ڈیوڈ بنتا ہے جو کہ اسرائیلی قوم کا سمبل ہے، اور اس کے بعد اسٹیچو آف لبرٹی پاش ہو کر پانی میں گر جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو تیل امریکہ نے مسلمان ممالک پر حملوں کے نتیجے میں نکال کر اپنے پاس ذخیرہ کر رکھا ہے، وہ اب اسرائیل کے کنٹرول میں جانے والا ہے، یعنی امریکہ کی بادشاہت ختم، اور اب ایک نیا سپر پاور اسرائیل کی صورت میں ابھرنے والا ہے۔ پھر اگلے سین میں ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں دکھایا جاتا ہے جس کے ارد گرد ایک سانپ لپٹا ہوتا ہے اور ایک بڑی آنکھ اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ بچوں کو پیدائش سے ہی ٹی وی اور سوشل میڈیا کا غلام بنایا جائے گا، جہاں ان کی سوچ کو قابو کر کے انہیں چاروں طرف برائی کو پھیلایا جائے گا تاکہ بعد میں ان کو اپنے منصوبوں کے لیے استعمال کرنا آسان ہو سکے۔ اگلے سین میں ایک شخص کی انٹری ہوتی ہے جس کا دل جل رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اس کے ماتھے پر مشہور ایلومیناٹی سمبل بنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہودیوں کا وہی جھوٹا مسیحا ہوتا ہے جسے ہم دجال کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک آنکھ والی وہ چیز پھر نظر آتی ہے جس کے اندر ایک شیطانی چہرہ نظر آتا ہے، جس کی ایک آنکھ بند ہوتی ہے اور اس کی تھوڑی میں ایلومیناٹی سمبل بنا ہوتا ہے، اور وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا وہ اب بڑا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ ایک آنکھ والا شیطان اس کی سوچ پر مکمل قابو پا چکا ہوتا ہے۔ یہ باتیں سننے میں عجیب لگتی ہیں، لیکن آج ان تمام باتوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہی ہیں، جہاں ایک بچہ نہایت چھوٹی ایج سے ہی موبائل فونز اور ٹیبلٹس کا عادی بن جاتا ہے، جس کے بعد اس کی سوچ کسی اور کام میں استعمال نہیں ہوتی، اور وہ بس سارا دن ویڈیو گیمز اور انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات وہ دائیاں ہوتی ہیں جو اس بچے کے سامنے زمین پر نظر آتی ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بچے کی سوچ کو قابو کیا جا چکا ہے، اور بلو ویل جیسی خطرناک گیمز کے ذریعے کئی معصوم بچوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ وہ ایک آنکھ والا شیطان مسلسل اس بچے کی سوچ میں سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے اور اسے شیطانی کاموں کے لیے اکساتا ہے۔ پھر اگلے سین میں کچھ بمبار جہاز ایک مسجد پر بمباری کرتے ہیں جس سے اس مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے، جو آج کی مسجد اقصی کو دکھا رہا ہے، جہاں یہودی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پھر اگلے سین میں دجال کو ایک بار پھر دکھایا جاتا ہے جو ایک تتلی کو اپنی انگلیوں میں مسل دیتا ہے، تتلی یعنی امید، جسے دجال ختم کر دیتا ہے تاکہ لوگ اسے ہی خدا مان لیں اور حقیقی خدا کا تصور ان کے ذہنوں سے ختم ہو جائے۔ اگلے سین میں ایک مسلمان عورت کو دکھایا جاتا ہے جس کی گود میں اس کا زخمی بچہ لیٹا ہوتا ہے،
اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک ایٹمی جنگ کو دکھایا جاتا ہے، یعنی مسلمان ممالک پر شدید ایٹمی جنگوں کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اگلے سین میں ایک افریقی بچی کو دکھایا جاتا ہے جس کے قریب ایک آدمی بغیر کپڑوں کے دکھایا گیا ہے جو بچوں سے جنسی زیادتی کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ اس بچی پر لگی ربن کو ایسے کھولتا ہے جیسے کوئی کسی تحفے کو کھولتا ہے، اور جس کے بعد اس بچی کی آنکھوں میں موجود روشنی بجھ جاتی ہے۔ اگلے سین میں ایک کنول کا پھول ایک لیکوڈ میں گرتا ہے جس میں پہلے سے ایک آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس ایک ہتھوڑا اور ایک درانتی بھی موجود ہوتی ہے جو سوویت یونین کی علامت تھی۔ مطلب اس سین میں سوویت یونین کے خاتمے کو دکھایا گیا ہے۔ پھر اگلے سین میں ایک لڑکی ایک سفید جھنڈا ہاتھوں میں تھامے ایک فوجی کاروان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسی وقت ایک شیطانی شکل والا انسان اس کو روکتا ہے اور اسے کچھ کہتا ہے، جس کے بعد وہ لڑکی مایوس ہو جاتی ہے۔ مطلب ان شیطانی قوتوں کو روکنے والا کوئی نہیں، اور یہ جب چاہیں جہاں چاہیں تباہی پھیلا سکتے ہیں، اور جو انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگلے سین میں وہی دجال ایک کشتی میں سوار نظر آتا ہے جس کی آنکھیں ابھی تک بند ہیں اور اس کے پیروں کے نیچے آگ لگی ہوتی ہے، جبکہ وہ شیطان ابھی تک اس بچے کی سوچ میں اپنی شیطانی تعلیمات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ڈائمنشن کو دکھایا جاتا ہے جس میں سے دجال گزر جاتا ہے اور اس کی کشتی مچھلیوں سے بھر جاتی ہے، لیکن وہ مچھلیاں اس وقت ہڈیوں کی شکل میں ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جب دجال آئے گا تو لوگ اس کی غلامی میں آ جائیں گے اور اس کو ہی اپنا خدا تسلیم کر کے اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر سین بدلتا ہے اور کئی لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جنہوں نے سوٹ پہنے ہوتے ہیں، جو کسی بڑی کمیونٹی کو ظاہر کرتے ہیں، جو انتہائی اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، اور اچانک وہ تمام لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ دجال آ جاتا ہے، یعنی وہ کام جو وہ شیطانی لوگ دجال کی آمد تک کر رہے تھے، دجال کے آنے سے ان کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ دجال کو اس پوری سیریز میں ایک اچھے کردار یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دکھانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ در حقیقت دجال ایک فریب ہے جو لوگوں کو گمراہ کرے گا اور جو اسلام کے خلاف اپنی فوج کو تیار کرے گا تاکہ دنیا سے اسلام کا خاتمہ کر کے دجال کی بادشاہت قائم کر سکے۔ دجال ایک شیطانی طاقت کے ماتحت ہوگا جس کو اس فلم میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ جب دجال ایک غار سے باہر نکلتا ہے جس کے اوپر ایک شیطانی سمبل بنا ہوتا ہے، مطلب دجال ابلیس کے ساتھ کام کرے گا، اور وہ ابلیس کا سب سے بڑا مہرہ ہوگا جو دنیا میں ابلیسیت کو عام کرنے میں اس کا ساتھ دے گا۔ پھر دجال اس غار سے باہر آتا ہے اور اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک چرچ جس کا ذکر ہم نے پہلی ویڈیو میں کیا تھا وہ گر کر تباہ ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ تمام مذاہب کا خاتمہ کرے گا۔ پھر ویڈیو کے آخر میں سورج نکلتا ہے اور احراموں کو تباہ کیا جاتا ہے جو دنیا میں ایک نئے دنیاوی نظام کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی اس شارٹ فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری اس کوشش سے آپ کو اس شیطانی فلم کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ کمنٹس کر کے اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔